السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. وعافية ذنبنا يكسر لنا مدده إبراهيم مدده كابرين ما مدده ما نتائج سلطان جوار النسي السدائن سمنائي شريجينا مدده مگر ذاتی بنا استاد بشتی زنی پانے سکستا آج بشتی بہاکی باغ اسمان دارونی مدد کنیا ہوئی نسی بشتی اور یا خدا آج مستاروں نکل گئے تو قبول میرے مرشد سیدی جمتر رضا کے واسطے جرا حضرت کا پڑھنے اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ایک مرتبہ اور بابا حضرت پاک پڑھنے اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے اپنے گھر کی خیر و برکت لے پڑھ رہے اللہ علیہ وسلم حضرات، ہر جمعہ میں یہ بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو کہ برائے مہربانی کمرے سے دوران نہ کریں، پر شاید کچھ لوگ نئے آ جاتے ہیں اور کچھ پرانے بھی ہوتے ہیں جو اپنی حرکت کو چھوڑنے کے مجبور کیا ہے۔ میرے بھائی اگر میری بات میں بری لگتی ہو تو معذرت چاہوں گا، سر میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کی نماز میں کسی طرح کی کوئی خلل ہو، کسی طرح کی کوئی خرابی۔ کیوں؟ اس کی وجہ جانتے ہو؟ پہلی بات تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نے منع فرمایا ہے لوگوں جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو تلاوت قرآن بھی تیز آواز میں مت کرو۔ جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو تلاوت قرآن بھی تیز آواز میں مت پڑھو۔ تو اب سوچو کہ جہاں پر تلاوت قرآن کو بھی تیز پڑھنے پر منع کیا گیا ہو وہاں پر تیز لاؤڈ اسپیکر کے سامنے آپ نماز کیسے پڑھو گے؟ آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ تو میں معذرت خواہ ہوں آپ سب سے، آج 2 مہینے سے میں لگاتار سب سے پہلی چیز جو میری سمجھ لو، چاہے مشن کا سمجھ لو اور یا آپ یہ سمجھ لو کہ میری بات جو بھی آپ کو لگتا ہو آپ سمجھ سکتے ہو، سمجھدار صحیح لوگ ہو، کیونکہ یہاں کے لوگ اتنے حضرت سمجھدار ہیں کہ اللہ کی پناہ میں اگر یہاں پہ املی بولوں تو یہاں کی عوام اتنی آلریڈی سمجھدار ہے کہ وہ اپنے سے ملا لیتی ہے کہ املی پیڑ میں لگی ہے۔ میں بولا نہیں کہ املی پیڑ میں لگی ہے، میں صرف لفظ املی کا نام لیا۔ یہاں کے لوگ مرچ مسالہ ڈال کے اس کو اچھی طرح کھلائی جاتے ہیں، اتنے سمجھدار الحمدللہ یہاں کے لوگ ہیں۔ تو مجھے آپ کی سمجھ میں کوئی اعتراض نہیں ہے، پر میں برائے مہربانی بھائی یہ سمجھاتا ہوں آپ کو، پلیز یار ایک ہفتے کے اوپر نماز پڑھنے آ جاؤ، اس کا رحم کرو، اس کو بچاؤ۔ تو درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرا عنوان، میرا ٹاپک عقیم الصلاۃ، 2 لفظ ہیں، ایک ہے عقیم، ایک ہے صلاۃ۔ عقیم
قائم کرو، الصلاۃ نماز، اقیمو بولتے قائم کرنے کو، صلاۃ بولتے نماز کو، ملا کے بولو اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو۔ دنیا میں سب سے آسان کام ہے نماز کا پڑھنا، دنیا میں سب سے آسان کام ہے نماز پڑھنا۔ نماز سے زیادہ آسان تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی کام ہے۔ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، شاید 2 بجے سے بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ پاتے، آپ کو شاید 2 بجے سے لیٹ جاؤ، آپ لیٹ کر بھی نہیں پڑھ پاتے ہو، شاید 2 بجے سے آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ لو، آپ اپنے آنکھوں کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھتے ہو، شاید 2 بجے سے دل میں ارادہ کر لو نماز ہو جائے۔ تو دنیا میں سب سے آسان کام ہے نماز کا پڑھنا، اور قرآن حکم دے رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کے لیے 2 چیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نماز ہی نہیں، دنیا میں جتنے بھی ضروری کام سمجھ لو، جتنے بھی کام ہے سب کام کے 2 بات کا ہونا ضروری ہے۔ آپ حافظ قرآن بننا چاہتے ہو، حافظ قرآن بننے کے لیے 2 بات کا ہونا ضروری ہے۔ عالم دین بننا چاہتے ہو، عالم دین بننے کے لیے 2 بات کا ہونا ضروری ہے۔ مال و دولت والے بننا چاہتے ہو تو مال و دولت والے بننے کے لیے 2 بات کا ہونا ضروری ہے۔ بتاؤں میں آپ کو، حافظ قرآن بننے کے لیے ایک بندہ ہے جو لڑکا ہے حافظ قرآن بننا چاہتا ہے، حفظ کرنا چاہتا ہے، حفظ کر رہا ہے، ایک طرف حفظ کرتا بھی ہے، یاد کرتا بھی ہے، دوسری طرف بھلاتا جاتا ہے، کیا وہ کبھی حافظ بن پائے گا؟ ایک طرف یاد کرتے جائے گا، پیچھے سے بھولتا جائے گا، کبھی حافظ بن پائے گا؟ پوری زندگی پڑھتا رہے وہ حافظ قرآن نہیں بن سکتا۔ اس سنبل پور کی سرزمین پر ایک آدمی روز 1 لاکھ کماتا ہے، بتاؤ امیر ہے غریب؟ کیا بولو گے اس کو؟ امیر۔ 2 لاکھ روز خرچ کرتا ہے، امیر ہے غریب؟ ارے غریب تو میاں، غریب کی تو عزت ہوتی ہے، وہ تو فرنیچر ہے۔ 1 لاکھ کمانے والا 2 لاکھ کماتا ہے تو وہ امیر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو کمانا تو آتا ہے، ہمیں بچانا نہیں جاتا۔ حافظ قرآن بننے کے لیے ضروری ہے حفظ بھی کرے، اور جتنا حفظ کر لیا اس کو یاد کرے۔ عالم بننے کے لیے 2 بات ضروری ہے، جتنا علم حاصل کیا ہے اس کو سمجھے، اور جتنا علم حاصل کیا ہے اس کو بچائے۔ نماز قائم کرنے کے لیے 2 بات کا ہونا ضروری ہے، ایک نماز کا پڑھنا ضروری ہے، اور ایک پڑھی ہوئی نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ ایک طرف سے نماز پڑھتا جائے، گھبراتا جائے، نماز پڑھتا جائے، گھبراتا جائے، سجدے کرتا جائے، گھبراتا جائے، سجدے کرتا جائے، گھبراتا جائے، تو اس کی نماز کبھی قائم ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ تو کیا سجدے ضائع ہو سکتے ہیں؟ کیا سجدہ خراب ہو سکتا ہے؟ کیا رکوع خراب ہو سکتے ہیں؟ کیا تہجد یا ہماری نفل نمازیں خراب ہو سکتی ہیں؟ ابھی میں سکتی ہے سکتے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اسلامی شریعت کے اوپر تماشا مارا، 90 پیسہ بھول گیا، سجدے برباد ہو چکے ہیں، عبادت برباد ہو چکی ہے، تقویٰ برباد ہو چکا ہے، عبادت فضول ہو چکی ہے۔ میں نے کہا کس کا؟ شریعت کو اعلان کیا، آدم کے سامنے جو کھڑا تھا اس کا۔ نہیں سمجھ میں بات؟ بھائی بڑے اسپیکر کم کرتے ہیں، نہیں محنت سے بول رہا ہوں، سمجھ میں نہ آیا تو میں سارا کا سارا ویسٹ چلا جائے گا۔ سجدے برباد ہو چکے ہیں، عبادت برباد ہو چکی ہے، رکوع برباد ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا کس کا؟ شریعت نے حکم دیا اس کا جو آدم کے سامنے کھڑا تھا۔ کس کا؟ جو آدم کے سامنے کھڑا تھا۔ یہاں 2 باتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں، وہ باتیں بھی میں ظاہر کروں گا کہ نماز ہوتی کب ہے، نماز قائم کب ہوتی ہے، اور نماز ہوتی کب ہے، یعنی نماز قبول کب ہوتی ہے اور نماز قائم کب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس بات کسی 10 منٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ آدم کے سامنے جو کھڑا تھا اس کا 6 کروڑ برس تک عبادت کی ہوتی ہے۔ کتنا؟ 6 کروڑ برس تک عبادت کیا اس نے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس کی ساری نمازیں ارے ہلکا کر دو حضرت، یہاں کھول دو، ہلکا کھول دو، ہلکا درود شریف پڑھنے اللہ مولانا
کتنی نمازیں پڑھی؟ 6 کروڑ برس تک. اگر اس شخص کی نمازوں کو ہندوستان میں ہی نہیں، میں تو بولتا ہوں پوری دنیا میں بچھا دیا جائے تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ آپ رائی کا دانا دیکھ سکیں. اتنی عبادت کیا ہے اس نے کہ پوری دنیا میں اگر اس کے سجدے کو بچھا دیا جائے، پھیلا دیا جائے تو پوری دنیا میں کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ملے گی آپ کو کہ جہاں آپ رائی دیکھ سکیں. رائی سمجھتے ہو نا؟ سرسوں جس کو بولتے ہیں. رائی کا ایک دانہ نہیں دیکھ سکتے. اگر دیکھو گے زمین پر تو اس کے سجدے کرتا ہے. انکاؤنٹیبل سجدہ. اور اس کا مقام جنت آنا جانا. جب جی کرے جنت میں آئے، جب جی کرے جنت سے باہر جائے، جس طرح چاہے جنت میں عیش کرے، جس طرح چاہے جنت میں آرام کرے، یہ اس کا مقام تھا. میں ابلیس کو کہہ رہا ہوں بھائی، ابلیس کو برا کہنے کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک ہے انسانوں شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ انسانوں کا شیطان کھلا ہوا دشمن ہے. تو میں جو بھی کہہ رہا ہوں ابلیس کو کہہ رہا ہوں. اگر میری بات اتنا ایکسپلین کرنے کے بعد بھی ابلیس کے بارے میں اچھا ایک ایکسپلین اور کر دیں. ہم قرآن پڑھنے کی جب سوچتے ہیں کہ چلو آج ہم سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں یا آج ہم سورہ یاسین پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے ہی شریعت حکم لگاتی ہو اسٹاپ. ابھی بسم اللہ سے پہلے اللہ کو رحمان الرحیم کہنے سے پہلے شیطان کی مذمت کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا بھائی. ہم جیسے قرآن کھولا سب سے پہلے ہماری عادت یہ ہماری عادت ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کا فرمان بھی ہے کہ جب تم قرآن کھولو، جب کچھ نیک اعمال کرو، اچھے کام کرو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، یعنی شیطان کی مذمت کرو. تو ایک بات سمجھ میں یہ آ گئی پیارے کہ جتنی مذمت کریں گے ہم دشمنان خدا کی، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہو جائے گا. جتنی مذمت کریں گے ہم شیطان کی، جتنی مذمت کریں گے ہم دشمنان خدا کی، رب تبارک و تعالیٰ سے نسبت ہمارا اتنا مضبوط ہوگا. اور ایک بات اور یاد رکھ لو کہ جتنی مذمت کریں گے ہم دشمنان رسول کی، اتنی محبت ہماری بڑھتی جائے گی. بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو یار بولو کہ کیا اتنا خاموش ہو کے بیٹھے ہو؟ سبحان اللہ تو بول سکتے ہو. سبحان اللہ بول دو یار. مسجد میں ہو تھوڑا سا ثواب بھی لیتے جاؤ. اتنا دیر لگا کے آتے ہیں ہم لوگ مسجد میں کہ جب امام کھڑے ہو جائیں گے تقریر کرنے کے لیے تب ہم مسجد میں جائیں گے. ارے بھائی آپ مسجد میں آؤ یار، ہفتے میں پوری مسجد بھرتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے کہ ایک ہفتے آپ لوگ تشریف لاتے ہو. پھر اتنی دیری کر کے کیوں آتے ہو؟ اس ثواب کی حقدار بنو. کچھ اپنے زندگی میں بھی بدلاؤ لاؤ، کچھ اپنے ضمیر میں چینجز لاؤ. کب لاؤ گے؟ جب آپ کی تمام طرح کی آرائشیں، آپ کی تمام طرح کی خوشیوں کو چھین دیا جائے گا تب لاؤ گے. بہرحال بات ختم کرو، میں آتا ہوں اپنے ٹاپک پہ. ان شیطان انسان عدو مبین، بے شک انسان کا شیطان کھلا ہوا دشمن ہے. بات سمجھ آ رہا ہے؟ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا ان الشیطان للمؤمنین، نہیں فرمایا کہ صرف مومن کا کھلا دشمن ہے. نہیں، ساری انسانیت کا کھلا ہوا دشمن اگر کوئی ہے تو شیطان. بات سمجھ میں بات کلیئر ہو گئی. تو میں یہاں پہ جو بھی بول رہا ہوں شیطان کے لیے بول رہا ہوں، کیونکہ شیطان کو بولنا بھی ضروری ہے. اب بتاؤں کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہماری برادری کا بھی نہیں ہے، ہمارے ذات کا بھی نہیں ہے. کیوں؟ ہم آدم سے ہیں، ہم آدم سے ہیں اور شیطان جنات. ہم آدم سے ہیں اور شیطان جنات ہے. تو شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. ہم کو اس سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. تو آپ بچو گے کیسے؟ بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو جانے سیکھتے ہم کو بچنا ہو. 1 سال کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، پخانہ پیشاب سے نہیں بچ پاتا. کیوں؟ اس کو پتا نہیں ہے. بڑا ہو جاتا ہے، جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو معلوم پڑتا ہے، اسی سے بچنے لگتا ہے. تو اب بڑے ہو گئے ہوا، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے یہ جان لیا، تو بچو گے کیسے؟
تو شیطان کی پہچان کیا ہے؟ شیطان کی پہچان کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ ایک جملے میں بس شیطان کی پہچان. شیطان کی پہچان یہ ہے. شیطان کی پہچان یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا میری عبادت کرو. ایک مرتبہ فرمایا میری عبادت کرو تو سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، تقوی پہ تقوی، تقوی پہ تقوی، سجدے پہ سجدہ، رکوع پہ رکوع، سجود پہ سجود، تشہد پہ تشہد. مگر جیسے ہی کہا میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی تعظیم کرو، مکر گیا. جیسے ہی کہا میرے نبی کی تعظیم کرو، مکر گیا. تو شیطان کی پہچان یہ ہے کہ عبادت کہو تو کریں گے، رکوع کرو کہو تو کریں گے، سجدہ کرنے بولو تو کریں گے، حج کرنے بولو تو کریں گے، زکات دینے بولو تو کریں گے، مگر تعظیم نبی نہیں کریں گے. تو شیطان کی پہچان یہ ہے عبادت کو خدا کی خوب کریں گے، سجدے خدا کے لیے خوب کریں گے، روزہ خدا کے لیے خوب رکھیں گے، مگر نبی کی تعظیم نہیں کریں گے، نبی کی تعظیم نہیں کریں گے. یہی شیطان کی پہچان ہے کہ جو دنیا دار ہے، دنیا میں رہنے والا انسان ہے، اگر وہ سجدہ کرتا ہے، رکوع وہ کرتا ہے، سجود وہ کرتا ہے، زکات وہ دیتا ہے، حج وہ کرتا ہے، سب کچھ خدا کے لیے کرتا ہے، اگر تعظیم نبی نہیں کرتا تو وہ شیطان ہے، شیطان ہے، شیطان ہے. سمجھ گیا نا شیطان کون ہوتا ہے بھائی؟ سمجھ میں آیا نا شیطان کس کو کہتے ہیں؟ تو نماز کا پڑھنا اتنا آسان ہے، نماز کا پڑھنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ نبی کے زمانے میں نبی کے پیچھے منافق بھی نماز پڑھتے. نماز کا پڑھنا اتنا آسان ہے کہ منکرین زکات کو بھی نماز پڑھنے آ گئی، مگر بچانا صدیق اکبر کو آتا. نماز کا پڑھنا اتنا آسان ہے کہ فاروق اعظم کا قاتل بھی نماز کا پڑھنا جانتا تھا، مگر بچانا کوئی فاروق اعظم سے پوچھے. نماز کا پڑھنا اتنا آسان ہے کہ حضرت امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل بھی نماز پڑھنے جانتا تھا، مگر بچانا عثمان سے پوچھو. نماز کا پڑھنا اتنا آسان ہے کہ مولا علی کا قاتل بھی نماز پڑھنے جانتا تھا، مگر بچانا مولا علی سے سیکھو. نماز کا پڑھنا اتنا آسان ہے کہ یزید پلیس بھی نماز پڑھنے جانتا تھا، قاتل حسین بھی نماز پڑھنا جانتے تھے، مگر بچانا حسین کو آتا ہے. نماز کا پڑھنا اتنا آسان ہے کہ بغداد کی سرزمین پر جب تمام لوگوں نے نبی کے دین پر حملہ کیا، نبی کی نماز پر حملہ کیا، تو بچانا غوث اعظم کو آتا ہے. نماز کا پڑھنا اتنا آسان ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جو منکرین نبی کے، جو دشمنان رسول کے ہیں، ان کو بھی آتا ہے، مگر بچانا غریب نماز کو آتا ہے. نماز کا پڑھنا اتنا آسان ہے، نماز کا پڑھنا اتنا آسان ہے، اگر آپ تاریخ جانتے ہو تو بات تاریخ کچھ نہیں بول رہا ہوں. نماز کا پڑھنا اتنا آسان ہے کہ اکبر بادشاہ کو نماز پڑھنے آتی تھی، مگر بچانا مجدد الفسانی کو آتا ہے. نماز پڑھنا اتنا آسان ہے کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر تمام طرح کی پریشانی میں مبتلا کیا گیا، نبی کی عظمتوں سے حملہ کیا گیا، تو بچانا امام احمد رضا کو آتا ہے. بات کیا میری سمجھ میں نہیں آ رہی کیا یار؟ اتنی محنت میں کر رہا ہوں، تھوڑی سی محنت آپ بھی کر لو بھائی. ایک ہفتے میں ایک بار وقت ملتا ہے، ایک بار آپ لوگ آتے ہو، اگر اتنی خاموشی ان کے بعد کچھ چلے جاؤ، مجھے لگے گا کہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں. اور جیسا میں نے پہلے ہی بتایا کہ آپ لوگ الحمد للہ بڑے انٹیلیجنٹ ہو، بڑے مائنڈیڈ ہو، کہ ایک بات تھوڑی سی بات بھی کہہ دو تو آپ لوگ بڑی عمر تک سمجھ جاتے ہیں. الحمد للہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذہن کو سلامت رکھے اور سوچ کو سلامت رکھے. سب ایسا نہیں سوچتے، پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں صاحب کہ میں تھوڑی سی بات بول دوں گا، وہ لوگ اوپر تک سمجھ جائیں گے کیا میں نے بولنا چاہتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹا. تو نماز کا پڑھنا سب سے آسان کام ہے، نماز کا پڑھنا سب سے آسان کام ہے. اور اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز قائم.
ایک جماعت ہندوستان میں بھی، ہندوستان کیا پوری دنیا میں جماعت پھیلی جا رہی ہے، نماز پڑھنے کے لیے بولو تو نماز پڑھیے، گھر گھر شہر شہر بغل بغل گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر نماز پڑھو۔ لیکن نماز تو پڑھاتے ہو تو قائم کب کراؤ؟ اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو۔ پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ نماز پڑھو، پورے قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، ایک جگہ بھی ذکر کوئی دکھا دے مجھے کہ پورے قرآن میں ایک بھی جگہ نہیں ہے، ایک بھی الفاظ ہے کہ نماز پڑھو۔ جہاں پہ ہے نماز قائم کرو، جہاں بھی قرآن میں ہے نماز قائم کرو، تو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو بھی اور پڑھی ہوئی نمازوں کو بچاؤ بھی۔ نماز پڑھو بھی اور پڑھی ہوئی نمازوں کو بچاؤ بھی۔ تو بچے کی نماز کب؟ بچے کی نماز کب؟ جب دل میں عشق رسول ہوگی تب۔ بچے کی نماز کب؟ جب دل میں عشق رسول ہوگی تب، اور قائم ہوگی کب؟ جب منہ کعبہ کی طرف ہوگی تب۔ منہ کعبہ کی طرف کھڑے ہو جاؤ، نماز قائم ہوگی۔ ہم نے کسی کو کعبہ کی طرف کیا، اللہ اکبر کہا، نماز قائم ہوگی، یہ نماز قائم ہوگی۔ اب نماز کو بچانا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے حافظ الصلاۃ، جب تک بچی ہوئی نمازوں کو، پڑھی ہوئی نمازوں کو ہم بچائیں گے نماز قائم نہیں ہو سکتی۔ تو حافظ الصلاۃ پر کب کام ہوگا ہمارا؟ حافظ الصلاۃ کا مقصد پورا کب ہوگا ہمارا؟ ہم کعبہ کی طرف سے کھڑے ہو گئے، کہے اللہ اکبر، یہ نماز قائم ہو گئی۔ اب نماز کا بچانا سنو، دل میں عشق رسول بتا کر نماز پڑھ لو، نماز قبول ہو جائے گی۔ نماز کا بچانا بھی ضروری ہے، نماز کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ آگے اس طرح جب میرا کوئی بات ہو بڑی دھیان کی چیزیں جائے، یہ نماز اتنی پیاری اور اتنی اہمیت کی مالک ہے کہ جو چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے، جو چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے، جو چاہے جس طرح سے اس کو اپنے یوز میں لا سکتا ہے، اور قائم کرنا ضروری ہے۔ ایک چیز سے کام نہیں چلے گا کہ آپ نماز پڑھتے جاؤ، نماز گواتے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ، نماز گواتے جاؤ، تو 6 کروڑ بھارت کے سرسے کو برباد کر دیا گیا ہے۔ 6 کروڑ بھارت کے سرسے کو برباد کر دیا گیا ہے۔ تو ہماری کیا حقیقت ہے یار؟ 2 وقت کی نماز کب ہمارے منہ میں مار دی جائے؟ اور ایک بات بتاؤں سمجھاؤں گا، ابلیس کا مقام بہت بڑا تھا، بڑا اونچا مقام تھا اس کا، اللہ نے اس کو بہت اچھا مقام دیا تھا۔ 24 گھنٹہ جنت کے دروازے کھلے رہتے تھے، آؤ جاؤ تمہارا گھر ہے، جب جی کرے آؤ، جب جی کرے جاؤ۔ آج کا کوئی شیخ الحدیث اس مقام پہ، کوئی مفسر ہے کیا؟ وہ بھی نہیں۔ چاہے دارالعلوم کھلے کا کوئی عالم ہو، چاہے دارالعلوم بند کا کوئی عالم ہو، اس کے مقام کو نہیں تھا۔ جو مقام ابلیس کو ملا تھا آج کے دور میں بھی مقام حاصل نہیں۔ کوئی ہے کیا سنبل پور میں کہ بیٹھے بیٹھے جب جی کرے جنت میں جائے، جب جی کرے جنت میں آئے؟ کوئی ہے کیا؟ کوئی نہیں۔ تو اس کو یہ مقام تھا کہ جب جی کرے تو جنت میں آ، جب جی کرے تو جنت سے باہر جا، جنت میں جاتا تھا، بیٹھتا تھا۔ اب اللہ بہتر جانے کیسے بیٹھتا تھا، اور اس کی ماں کے بیٹھتا تھا جھولے میں، کتنا لڑکا کے بیٹھتا تھا۔ کبھی ملے گا تو انشاءاللہ اسے پوچھوں گا کہ تم کیسا جھولے میں بیٹھتا تھا یار، مجھے سکھ نہیں دیا۔ جنت میں جاتا بیٹھتا، فرشتے اس کو جھولا جھلاتے، وہ جھولتا آرام سے، پھر جب اس کی مرضی ہوتی جھولے سے اترتا، باہر آتا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، نقطے کی بات بتا رہا ہوں، اور جو بھی میری باتیں ہیں سب الحمدللہ شریعت کے حدود کے اندر ہے، قرآن کے حدود کے اندر کی باتیں ہیں، اور ساری باتیں ایک دم ٹھوس اور مضبوط باتیں، کیونکہ میں کوئی بات باہر کی باتیں کرتا ہی نہیں، میری عادت بھی نہیں ہے باہر کی باتیں کروں میں، کہ لفاظی باتیں کر کے آپ کو صرف خوش کر دوں یا عوام خوش ہو جائے کہ بھائی مولانا بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، میرا ایسا مقصد نہیں ہے۔ الحمدللہ بھائی میں بہت دوسرے مزاج کا ہوں، کوئی لفاظی باتیں نہیں، جو بھی باتیں کرنا حدیث اندر کی باتیں۔ شیطان جھولا پہ بیٹھتا تھا، فرشتے جھولا جھلاتے تھے، بات کو سمجھنا۔ کیا کمی تھی یا کون سا ایسا جرم تھا یا کون سی ایسی گناہ ہوئے شیطان سے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکالا؟
کون سے گناہ تھے؟ اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے تعظیم نبی نہیں کی. رائٹ ہے؟ بات سمجھتے ہو نا آپ لوگ؟ ابلیس کا گناہ یہ تھا کہ وہ تعظیم نبی کا منکر ہوا. ایک بات آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا دل ملائکہ سجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. اے فرشتوں، آدم کی تعظیم کے لیے سجدہ کرو. سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے الا ابلیس، مگر ابلیس نہیں ہوا. ابا واستكبر وكان من الكافرين. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کافر میں ڈال دیا. کیا یہ کافر ہے؟ بات سمجھنا، میں بڑی پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ بات انشاءاللہ میں سمجھ جاؤ گے تو میں تو بولتا ہوں پوری زندگی کبھی وہابی نہیں بن پاؤ گے. پوری زندگی گارنٹی نہیں. اگر میری بات یہ سمجھ گئے آپ لوگ انشاءاللہ پوری زندگی کبھی وہابی نہیں بن پاؤ گے. گستاخ رسول تو بن ہی نہیں پاؤ گے. اور گستاخ رسول کا ہی نام وہابی ہوتا ہے. میں دیکھو فالتو باتیں نہیں کرتا ہوں کہ میں ان کو برا بھلا کہوں، کیونکہ مجھے اپنے نبی کی بات کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. مجھے اپنے نبی کی بڑائی بیان کرنے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. مجھے بڑا پسند ہے حبیب کی بات کرنا. مجھے ان کی بات کرنے میں مزہ نہیں آتا، پر بتانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. بتا رہا ہوں اللہ نے اللہ نے اس کو نکال دیا. گیٹ آؤٹ فرام پیراڈائز، نکل جاؤ یہاں سے، پویلین سے باہر. کوئی ضرورت نہیں جنت میں آنے جانے. کیوں؟ تعظیم نبی سے انکار کیا. 6 کروڑ برس سجدہ کرنے کے بعد بھی 6 کروڑ برس سجدہ کرنے کے بعد بھی ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے 6 کروڑ برس کے سجدے کو، اس کے 6 کروڑ برس کے سجدے کو ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں برباد کر دیا ہے. ایک دنیا والے سنو، اگر تم نے 50 سال عبادت کی ہے اور ایک لمحے کے لیے میرے نبی کی توہین کر دی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہارے 50 سال کی عبادت برباد کر دے گا. تو سوچو، جو جنت میں تھا ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے رب نے ان کو باہر نکال کے پھینک دیا، تو تم سوچ لو کہ ابھی تو تم باہر ہی ہو، جنت کیسے جا پاؤ گے؟ تو تعظیم نبی سب سے زیادہ ضروری ہے. تعظیم نبی سب سے زیادہ ضروری ہے. اور ایک بات بتا دوں کہ جب اللہ نے فرمایا نہ سجدہ کرو، ابلیس نے سوچا کہ میں آدم کی بے عزتی کروں، آدم کی توہین کروں. تو سب سے پہلے اس نے کہا تھا معلوم ہے، میں آگ سے ہوں، آدم مٹی سے. یہاں تو باتیں لائی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ گرو ہمیشہ گرو ہوتا ہے، استاد ہمیشہ استاد ہوتا ہے، شاگرد ہمیشہ شاگرد ہی رہتا ہے. تو ابلیس گرو ہے، ابلیس استاد ہے. سب سے پہلے مٹی کے لفظ کو جس شخص نے استعمال کیا، مٹی لفظ استعمال جو سب سے پہلے کسی نے کیا وہ ابلیس ہے. ابلیس نے کہا نا خیر اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کے لیے سجدہ نہیں کرتا. کیوں؟ میں آگ سے ہوں، آدم مٹی سے. تو دیکھو ابلیس اچھا بات بتا رہا ہے. ابلیس کفر کیا، ابلیس نے کفر کیا، رب کی بارگاہ میں سجدے کا انکار ہوا. انکار کرنے کے بعد سوالوں سے باہر کر دیا. دنیا میں اس کے کچھ چہرے موجود ہیں، اس زمین پر اس کے کچھ چہرے موجود ہیں. ان سے بھی کہو، ان سے بھی کہو تو وہ بھی نبی کی تعظیم کیا کرتے ہیں. نبی مر کے مٹی میں، نبی مر کے مٹی مل گئے. ابلیس استاد تھا، بڑا تھا، ان کا معلم ہے. ابلیس نے اپنی بات کو کہیں لکھا نہیں. اللہ نے بتایا، اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا ابلیس ایسا کہا. کہیں لکھا گیا ابلیس نے؟ کہیں نہیں لکھا. پر اس کے چہرے اتنے بڑے گھامڑے بیچارے، اتنے بڑے عقل کے ڈوبل ہے، ان کو معلوم نہیں، انہوں نے لکھ دیا. اب کتاب لکھ دیا تو چھپاتے ہیں. ارے بھائی
جب چھپانا تھا تو چھپایا، اب جب چھپ رہی ہے تو چھپاتے کیوں؟ دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو ابلیس کا ایک سجدہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے سینے میں تعظیم نبی نہیں ہے، کروڑوں بار سجدہ کرنے پھر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو تعظیم نبی ضروری ہے۔ اپنے نبی کی تعظیم اپنے دل میں بتاؤ، نماز کو قائم کرو۔ تو نماز قائم کب ہوگی؟ جب آپ قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں گے تب نماز قائم ہوگی، اور جب دل میں عشق رسول بتا لیں گے تو نماز آپ کی قبول ہو جائے گی۔ تو اپنے ذہن کو کھولو یار بھائی، نماز کا اہتمام کرو اور نماز قائم کرو۔ قرآن کا حکم ہے اپنی الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو آپ لوگ نماز قائم کریں، ورنہ کوئی مطلب نہیں اس بیگاری زندگی کا۔ چند روزہ زندگی ہے، اس میں آپ کیا کر کے جاؤ گے یہ بات بہتر جانتے ہو مجھ سے۔ تو جو بھی میں نے باتیں کی اللہ تعالیٰ ہماری اس باتوں کو پورا نہ فرمائے، اور اس سے دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے ذریعے میں ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بھی شیر زمن معلوم میں شاد رہے، باغ جات پر میں شکر آباد رہے۔ کلام سماعت ہوا، اس کے بعد آپ لوگ سنت پڑھیے گا اور سب بھی کچھ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔